بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور ان کی بیٹیوں کے بارے میں بتائیں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے اور بیٹیاں تھیں۔ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور وہ چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھیں۔ پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی تھی۔ حضرت زینب جب پیدا ہوئی تو اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ حضرت زینب کا نکاح اپنے خالہ کے بیٹے ابو العاص کے ساتھ ہوا۔ حضرت زینب نے اسلام اپنی ماں حضرت خدیجہ کے ساتھ قبول کیا، یعنی کہ وہ اپنی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئی تھی، لیکن ان کے شوہر ابو العاص ابھی بھی مکہ کے کافروں کے ساتھ میں تھے، اسی لیے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے نہیں آ پائیں۔ جنگ بدر میں ابو العاص قید ہو کر آئے۔ جب وہ رہا ہوئے اسی وقت وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ گئے تھے کہ وہ حضرت زینب کو ہجرت کی اجازت بھی دیں گے۔ اس وجہ سے حضرت زینب مدینہ جانے کو تیار ہوئی، لیکن حباب بن اسود نے ایک نیزہ تان کر مارا، جس سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نیچے گری اور ان کا حمل ضائع ہو گیا، لیکن وہ کسی طرح مدینہ اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئیں، اور پھر ان کا انتقال 8 ہجری میں ہوا۔ حضرت زینب نے اپنے پیچھے ایک بیٹی حضرت امامہ کو چھوڑ دیا تھا، اور ابو العاص جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تب کافروں نے انہیں اس بات پر بہت اکسایا تھا کہ وہ زینب کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اور پھر حضرت زینب کے مدینہ جانے کے کچھ دنوں کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ اور دوسری بیٹی حضرت رقیہ تھی۔ حضرت رقیہ کی پیدائش اس وقت ہوئی جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ حضرت رقیہ کا نکاح مکہ میں حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ ہوا تھا۔ جب مکہ کے کفار ایمان والوں کو تکلیف دینے اور ان پر ظلم کرنے کی حد پار کر رہے تھے، تب دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں کے ساتھ حبس میں رہنے چلے گئے۔ حبس میں اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کو ایک بیٹا عطا کیا، انہوں نے اس کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ جب بدر کی جنگ ہوئی تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ اس وقت حضرت رقیہ بیمار تھیں۔ ان کی تیمارداری اور دیکھ بھال کرنے کے لیے ان کے شوہر حضرت عثمان کو مدینہ میں چھوڑا گیا تھا، اسی لیے حضرت عثمان لڑائی میں شامل نہیں ہو پائے تھے، لیکن اسی بیماری میں حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ جس وقت حضرت زید بن حریر جیت کی خوشی لے کر مدینہ آئے تھے، اس وقت حضرت رقیہ کا دفن کیا جا رہا تھا۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ اپنی ماں کے بعد 2 سال تک زندہ رہے۔ ان کی عمر 6 سال کی تھی کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 3 ہجری میں کی، اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 نوروں والا کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے نکاح میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں، لیکن 9 ہجری میں ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے کوئی بچے نہیں تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بدر کے واقعے کے بعد
احد کے واقعے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 5 اولادیں ہوئیں۔ نمبر 1 حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت حسین، نمبر 3 محسن، نمبر 4 ام کلثوم اور نمبر 5 زینب۔ سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی اور صاحبزادی کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا سلسلہ نہیں چلا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بات چیت میں بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد رمضان 11 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 بیٹیاں تھیں۔ اب ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی کہ کتنے بیٹے تھے اور ان کے کیا کیا نام تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے کا نام حضرت قاسم تھا، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے۔ جب وہ 2 سال کے ہوئے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ کو طیب اور طاہر کا نام دیا گیا تھا۔ ان کی پیدائش مکہ میں ہوئی تھی اور مکہ میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ ان کی جب وفات ہوئی تو کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ بیٹا نہیں بچا تو محمد کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، تو اس بات کے اوپر سورہ کوثر اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی۔ حالانکہ ان کافروں کو اپنی اولاد پر غرور تھا، لیکن انہی کا نام آج کوئی لینے والا نہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے کسی سے چھپے نہیں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے تھے حضرت ابراہیم۔ وہ بھی 17 یا 18 مہینے زندہ رہے اور ہجرت کے وقت انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے بیٹے کی موت پر بہت دکھی تھے۔ جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حقیقت میں یہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور یہ دل دکھی ہے، لیکن زبان سے ہم ایسا کچھ نہیں کہتے جو ہمارے اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور پوری دنیا کو یہ سبق دیا کہ اگر کوئی مصیبت تم پر آئے تو اس پر صبر کیسے کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کے بارے میں معلوماتی اچھی لگی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔